جو موٹے ہوتے ہیں، جو کام کاج ذرا کم کرتے ہیں، سست لوگ ہوتے ہیں یا ان کی شریانوں میں چربی جم جاتی ہے، کچھ عرصے سے کچھ خبریں ایسی ہیں جو بڑی افسوسناک ہیں۔ مثلاً ڈاکٹرز بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، جو لوگ جم جا رہے ہیں، جو لوگ سلم ہیں، سمارٹ ہیں، ایکٹیو ہیں، پھر بھی ان کی سڈن کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو جو اس پہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر، میں اپنے ڈاکٹر سے، دوستوں سے، کولیگ سے یہی کہتا ہوں کہ وہ خود تو اپنی لائف میں تھوڑا سا بیلنس لا سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ اس سے کتنے لوگ اتفاق کریں گے۔ سر ہمارے ڈاکٹروں کو خدا کے لیے اگر ممکن ہے تو ان ملکوں میں نکل جائیں جہاں پہ اس وطن عزیز کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دل کا دورہ ہے، کارڈک ریسٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کو پڑتا ہے جو موٹے ہوتے ہیں، جو کام کاج ذرا کم کرتے ہیں، سست لوگ ہوتے ہیں یا ان کی شریانوں میں چربی جم جاتی ہے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے کچھ خبریں ایسی ہیں جو بڑی افسوسناک ہیں۔ مثلاً ڈاکٹرز بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی، ہمارے ایک سینئر تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے ساتھ۔ اچھا، جو لوگ جم جا رہے ہیں، جو لوگ سلم ہیں، سمارٹ ہیں، ایکٹیو ہیں، پھر بھی ان کی سڈن کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات میں جب ہم جائیں گے تو یہ ملٹی فیکٹوریل ہیں، کوئی ایک اسپیسیفک وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو جو اس پہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر جینیٹیکلی ہارٹ ڈیزیزز کا انسیڈنس زیادہ ہے، کچھ فیملیز کے اندر ان کے جینیٹیکلی ایسا ہے۔ اب اس کانسیپٹ کو بھی جو ہے چیلنج کر رہی ہے میڈیکل سائنس، وہ بڑا ویلڈ اس کے لیے آرگومنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جینیٹکس کسی بھی قوم کے چینج ہونے میں تقریباً 1 صدی لیتے ہیں، اس سے پہلے جینیٹکس چینج نہیں ہوتے، لیکن انوائرمنٹ ہر دوسرے دن چینج ہو رہی ہے۔ آج ہمیں جو فوڈ کی جتنی ابھی ہمیں جو کسی زمانے میں فوڈ سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیو مین کے زمانے میں، کہ جناب باہر نکلنا ہے، میلوں چلنا ہے، کوئی شکار مل گیا تو اس کو مار کے رکھ لیا، فریج ریفریجریٹر ہوتے کوئی نہیں تھے، اگلا شکار مارنے کے لیے پھر محنت کرنی ہے۔ اب تو آپ صبح کھانا شروع کرتے ہیں اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا رات تک آپ کا کھانا چلتا ہے، اور اس کے بعد بھی رات کو آپ کے تمام بچے مختلف قسم کی فوڈ سپلائی چینز کے ذریعے اپنے گھر پہ جو چاہے منگا کے کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک تو جینیٹکس ہو گئے، دوسرا آپ کا یہ بے ربط کھانا جو کہ ابھی ہم نے پہلے کہا کہ اس کے اندر کاربس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، اور تیسرا بہت اہم پہلو خصوصاً ڈاکٹرز کے اندر اسٹریس لیول۔ اچھا سر کتنی محنت کے ساتھ، اس کی محنت ایف ایس سی سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد وہ ایم بی بی ایس جس طریقے سے کرتا ہے اور جن پہاڑوں کو سر کر کے بنتا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آگے ایف سی پی ایس کے اندر داخلہ لے لیا، یہ میں پاکستانی سسٹم کی بات کر رہا ہوں سر، یہ سسٹم فیلئر ہے۔ یہ اتنا زیادہ سٹریس ہمارے پیشنٹس کو دیتے ہیں، اس بیچارے کے اندر ایک کارٹیسول لیول جو ہے، جو ایک کارٹیسول نامی ہارمون ہے، اس کا لیول اتنا ہائی رہتا ہے کہ یہ اس کو ساری میٹابولک ڈیزیزز کی طرف لے کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ یقین کیجئے کہ میں نے 1988 میں گریجویشن کی تھی علامہ اقبال میڈیکل کالج سے۔ بلیو یو می کہ میرے وہ تمام دوست جو کہ بیک بینچرز تھے، جنہوں نے کئی اٹیمپٹس کر کے ایم بی بی ایس بڑی مشکل سے پاس کیا، جب وہ امریکہ گئے اور پوسٹ گریجویشن میں لیا تو آج وہ وہاں پہ کامیاب ترین ڈاکٹر ہیں۔ اگر ہم ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں یہاں پہ، تو وہ بیچارے پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے 7 سال میں ایم بی بی ایس کیا، لیکن ان کا سسٹم ایسا ہے کہ جو آپ کو بغیر سٹریس میں ڈالے ہوئے بہترین پروڈکٹ بنا دیتا ہے، اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ آج دے آر ڈوئنگ ونڈرز ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو ایف سی پی ایس کا جو ہے نا جی سلسلہ، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ اس میں اتنا سٹریس دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چلیں، آپ نے ایف سی پی ایس بھی کر لیا، اب آپ آگے رجسٹرار آ گئے۔ ہاں، مجھے بتائیے آپ کا جو آپ کی تنخواہ ہے وہ کتنے پیسوں سے شروع ہوتی ہے؟ بہت تھوڑی تنخواہ ہے، تقریباً 1.5 لاکھ، 1.5 لاکھ روپے۔ پرائیویٹ میں تو اس سے بھی کم ہے۔ اچھا، اگر اس ڈاکٹر نے شادی کر لی ہوئی ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں، اور اس نے گھر میں چھوٹا موٹا اے سی بھی لگایا ہوا ہے، تھوڑا اپنا اسٹیٹس مینٹین کر رہا ہے، مجھے آپ 1.5 لاکھ میں کر کے دکھا دیجیے۔ مینیج نہیں ہوتا سر، اس کے اوپر نہ صرف اپنے کام کا ورک لوڈ ہے، اس کے اوپر اپنے جو ڈومیسٹک اس کے پریشرز ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ بیچارہ ہاسپٹل آ گیا تو اس کو اب وہ پتہ نہیں ہے اس نے گھر کب واپس جانا ہے۔ آپ ان کو راتوں کی ان کی ڈیوٹیاں بیچارے کنٹینیوس، اور اس کے علاوہ تیسرا پریشر معاشرے کا۔
اچھا ہو گیا تو اللہ میاں کی مہربانی، مریض مر گیا یا خراب ہو گیا تو ڈاکٹر کا بیڑا غرق کس نے کر دیا؟ ذمہ دار ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز کو کس طرح سے ہسپتالوں کے اندر مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے ان کو. ایک رتی برابر ان کے ساتھ بیچاروں کے کوئی ہمدردی کا کوئی یہ نہیں ہے. اس سے کیا ہوا؟ ڈاکٹروں کے اندر فرسٹریشن بڑھی، ہر وقت سٹریس لیول بڑھا، معاشرے کا دباؤ، فیملی کا دباؤ، اس کے اپنا ورک لوڈ کا دباؤ. یہ سٹریس جو ہے نا جی، یہ انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتا. اور پھر بیچاروں کا کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے. وہ بیچارے اگر رات کو ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اس کی او پی ڈی یا ایمرجنسی بڑی لوڈیڈ ہے تو اس کو کوئی مریض کا لاحقین میں سے کوئی اس کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے گا کہ بھائی پہلے ہمارا مریض دیکھیں. بلیو کیجیے، میں نے اپنی گاڑی سروس کرانی تھی تو میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ میں نے کہا یار گاڑی بڑی گندی ہے تو ان کو جانا ہم نے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی اوپر سے سروس کر کے پانی مار دے. اتنی دیر میں ایک لڑکا ان کا کھانا لے کے آیا سارا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب گاڑی میں انتظار کریں، کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد آپ کی گاڑی کو ہاتھ لگائیں گے. اور یہ کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، میں نے بھی نوٹ کیا ہے. آپ کسی جگہ کسی الیکٹریشین کے پاس چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، آپ کسی جو ہے آپ کی گارمنٹ شاپ پہ چلے جائیں. ہاں بالکل. جب ان کا کھانے کا کنڈی لگا دیتے ہیں بڑی بڑی مارکیٹوں میں. ہاں جی. تو میری بات سنیں، کیا یہ فیسلٹی ڈاکٹر کو حاصل ہے؟ انفارچونیٹلی نو. ٹھیک ہے. اور ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں، آپ جب آپ کی بہن یا بیٹی، بڑی سینسٹیو بات کرنے لگا، جب آپ کی بہن یا بیٹی جوان ہو جاتی ہے، آپ ایون قریبی رشتہ داروں کی ہاں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وہاں رات بسر نہ کرنی پڑے، یہ رات کو اپنے گھر آئے. ٹھیک ہے. ان ماں باپ کا جگرا دیکھیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی تمام ڈاکٹرز کو، لیڈ ڈاکٹرز کو، جو کہ رات کو 2-3 دن ڈیوٹی دیتی ہیں وارڈوں میں. ہوتا ہے، دیتی ہیں نا جی. یس، وارڈ ویک ہوتا ہے، بلکہ پورا ایک وارڈ ویک ہوتا ہے. کیا ان کے کھانے کا نظام ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے. اور کون ان کو کھانے کی اجازت دیتا ہے؟ نیند کا کیا نظام ہے؟ کسی بدبخت نے چند دن پہلے 2 خواتین لیڈی ڈاکٹر جو کہ تھک کے ٹیبل پہ سر رکھا ہوا ہے، اس کی ویڈیو بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ، جی ڈاکٹر ڈیوٹی کے دوران سو رہے ہیں. بھائی ہمیں تو سر ٹیبل پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سارے جو چیزیں ہیں نا، یہ اس بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کسی بھی پرانے بڑے بوڑھے سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی فکر جیڑی ہے نا جی بندے نو انج کھا جاندی ہے جی میں دیمک درخت نو کھا جاندی ہے. تو یہاں پہ جب آپ رہیں گے ہر وقت سٹریس کے اندر، نہ آپ کے کھانے کا نظام ہے، اور کھانا اگر ملا بھی ہے وہ لوڈیڈ وتھ کاربوہائیڈریٹس ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کنٹین کے اور باہر جو ارد گرد کے روڈ سائڈ ریسٹورینٹس ہیں وہاں سے گندے گھی میں بنے ہوئے کھانے اور گندے گھی کے اندر سیڈ آئلز کے اندر فرائیڈ کیے ہوئے چکن کھانے پہ جب آپ مجبور ہیں اور اوپر سے سٹریس لیول اس کا ہم ذکر کیا، تو سر یہی چیزیں تو ہیں جو انسان کو کل کرتی ہیں. آخر تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ چلے معاشرہ مینج نہ کرے، کوئی ادارے مینج نہ کریں، ہم خود تو مینج کر سکتے ہیں. میں اپنے ڈاکٹر سے، دوستوں سے، کولیگ سے یہی کہتا ہوں کہ وہ خود تو اپنی لائف میں تھوڑا سا بیلنس لا سکتے ہیں. سر میں اب مجھے نہیں پتا کہ واٹ از یور ایڈوائز فار دیم. مجھے نہیں پتا اس سے کتنے لوگ اتفاق کریں گے. سر ہمارے ڈاکٹروں کو سروس یا نوکری کے مت سے اور اس سے باہر آنا چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر ٹرائی ٹو اسٹیبلش یور اون پریکٹس. اچھا ٹھیک ہے، مطلب یعنی نوکری نہ کریں، اپنی نوکری پریکٹس نہ اسٹیبلش کریں. کریں. اب میں نے آج آپ کے پوڈ کاسٹ کے لیے آنا تھا، میں 2 کلینک کرتا ہوں، تو میرا جو ایک جو کلینک کا ٹائم تھا وہ آپ سے کلیش کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے 2 دن پہلے اپنے پیشنٹس کو بتا دیا اور ہم نے آج کی اپوائنٹمنٹس نہیں رکھی. ٹھیک ہے. اگر میں کسی جگہ ملازم کر رہا ہوں تو میرا جو سیٹ ہے وہ مجھے یہ اجازت دے گا کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے تو پوڈ کاسٹ کروں اور وہاں پہ ڈیوٹی نہ دوں. سر نوکری کرنے کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی، لیکن اگر آپ نے FCPS کر لیا ہے اور اگر آپ نے MBBS کر لیا ایون اور آگے آپ کا پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے تو سر نوکریوں کی تلاش میں نہ نکلیں. بی یور اون باسز. اس سے ہی تبھی یہ ممکن ہوگا کہ اپنی آپ لائف سٹائل کے اندر کوئی ڈسپلن لا سکیں. نوکریوں میں یہ ممکن نہیں ہے، نوکریوں میں سٹریس رہنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر مثال کے طور پہ اگر آپ نے آگے مثال ہے تو میں بڑی ایک تلخ بات کرنے لگا ہوں. اگر آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی شعبے میں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، IT ایکسپرٹ ہیں، آپ نیوٹریشنسٹ ہیں، آپ بایولوجیکل سائنسز کے کسی بھی شعبے سے ہیں، خدا کے لیے اگر ممکن ہے
تو ان ملکوں میں نکل جائیں جہاں پہ ان شعبوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس وطن عزیز کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ علم کی ناقدری جتنی اس خطے میں ہوتی ہے شاید دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ آرڈنری سے جو پروفیشنلسٹ ہوتے ہیں جب باہر جاتے ہیں دے ڈو ونڈرز. وہ ورلڈ بینک کے اندر پہنچ جاتے ہیں, ان کی تقرریاں جو ہیں وہ گوگلز کے اندر یاہو کے اندر ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر بڑے فیمس ہیں باہر میں جا کے فیمس ہیں وہ. اور وہاں پہ جب وہ ڈاکٹر جاتے ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں ان کے 3 بچے اس وقت یو کے میں ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر ہم وہ انکم سوچ نہیں سکتے تھے جو ان کو ٹریننگ کے دوران مل رہی ہے وہاں پہ. بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ امریکہ چلے جائیں تو اس کو بھی ڈبل کر لیں آپ. ہاں وہ تو بہت. تو یہ ضرور ہے اگر آپ نے پاکستان کے اندر رہنا ہے اور آپ کا فیصلہ, آپ کی مجبوری آپ باہر نہیں جا سکتے, تو اپنی پوسٹ گریجویشن کے بعد ٹرائی ٹو اسٹیبلش یور اون پریکٹس. نوکری کے چکر سے باہر, نوکری کے چکر سے نکلیں سر. نوکری میں کچھ نہیں بننا. یہی اسٹریس لیولز رہنے ہیں آپ کے. آپ ایک سیٹھ کے ہاتھوں اپنی عزت نفس مجروح کرواتے رہیں گے کیونکہ اس کو آپ سے بزنس چاہیے. اور یہی میں بہت سارے اپنے دوستوں کو جو فارما انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, آپ یقین کیجئے چند دن پہلے 2 بچے میرے پاس آئے بڑے پیارے سے. میں نے کہا یار میڈیسنز بتانے آتے ہیں. ہاں جی, جو میڈیکل ریپس ہے. میں نے کہا یار بیٹا آپ کا شعبہ کیا ہو؟ کہتا سر میں IT سے ہوں. دوسرے سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کا شعبہ کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں بزنس سے ہوں. میں کہا بیٹا آپ کو جو رٹا کے بھی جب آتے ہیں, جب آپ میرے پاس آ کے غلط کانسیپٹس میڈیسن کے بتاتے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ دونوں نے بتائی 35,000 پر منتھ. صبح 8 بجے نکلتے ہیں, شام تک, رات تک سر کلینکس کو وزٹ کرنا ہے, ویٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. موٹر سائیکل کا تھوڑا سا ان کو الاؤنس علیحدہ سے ملتا ہے. مجھے آپ بتائیے ایسا ینگسٹر جس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا, اس کو 35,000 پر منتھ ملتا ہے. اس نے گریجویشن بھی کی ہے, اس کے پیرنٹس کی اس سے امیدیں وابستہ ہیں, اس نوجوان کے کچھ خواب ہیں. کیا 35,000 روپے میں وہ خواب پورے ہو جائیں گے؟ یہ سٹریس لیول, اور پھر اس کو اپنے سینئر کی جھڑکیں کہ تم بزنس نہیں لا رہے. مجھے بتائیے, مجھے یہ بتائیے, میں اکثر میرے پاس آنے والے میڈیکل ریپرزینٹیٹیوز اور ان کے مینیجرز یا تو ہائپر ٹینسو ہیں, بلڈ پریشر کا شکار ہیں, شوگر میں ہیں, یا ان کے کولیسٹرول لیولز ہائی ہیں, اور بے تحاشا ینگ اموات فارماسوٹیکل انڈسٹری میں ہوئی ہیں, میڈیکل میں بہت جی. تو سر میں وہی عرض کر رہا ہوں, بی یور اون باسز. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گناہ کبیرہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنا شعبہ چھوڑ کے, ٹھیک ہے, اب میں ڈاکٹر ہوں, میں کہوں جی کہ میں IT کی جاب کر لیتا ہوں, یا میں لاء میں داخلہ لے لیتا ہوں اور میں وکیل بن جاتا ہوں, تو یا تو آپ شروع سے کر لیتے یہ اسٹارٹ سے, اور یا میں یہ سوچ لوں کہ یار MBBS کی ڈگری میرے پاس ہے, میں CSS کر کے ڈپٹی کمشنر لگنا چاہتا ہوں. سر یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو شخص اپنے شعبے میں ایکسل نہیں کر سکا, وہ اس کے بعد چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم بھی بن جائے, میری نظر میں وہ فلاپ ہے.